محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں؟ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے، بلا کیوں نہیں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تھکا نہیں، یہ جملہ پتہ ہے کیوں آیا قرآن میں؟ کبھی فیل ہوگا یہ جملے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے۔ پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، کنگ جیمز ورژن اب بھی سٹینڈرڈ ورژن سمجھا جاتا ہے، بائبل کا ہر سال وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ہی کریٹڈ the heavens and the earth in 6 days and he rested on the 7th، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ استغفر اللہ، آرام کرنے کی ضرورت ہمیں ہے، رب کو تو نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ تھکا نہیں، وہ قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے، کیوں نہیں؟ وہ قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس دن کافر جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، الیس ھذا بالحق، کہا جائے گا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے، لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا پس تم عذاب چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر، پس اے نبی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، مکی صورتوں میں مستقل یہ درس صبر کا ملتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے اولو العزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، عذاب وقت مقرر پر آئے گا۔ تمام انبیاء رسول استقامت کے پہاڑ تھے، 5 جلیل القدر رسول میں خود محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی شامل، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ ذکر ہم پڑھ چکے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں۔ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، گویا کہ جس دن وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک دن کی ایک گھڑی یا کچھ گھڑیاں رہ کر آئے ہیں۔ بلاغ، یہ قرآن ہے، یہ پیغام ہے، پہنچا دینا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس ہلاک تو وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں برائی سے اور برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ مکی صورتوں میں سے سورہ احقاف کا بیان مکمل ہوا، اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ کافی مکی صورتوں کے بعد سورہ نور 18ویں پارے میں تھی، اب اس کے بعد یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں۔ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سورہ فتح ہے، اور پھر سورہ حجرات ہے، جن کا آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اگلی شب انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس کا ایک اور نام سورہ قتال بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ حاجیوں کو کھلانے والے پلانے والے مشرکین مگر جب اللہ کے راستے سے روکنے پر آئے ان کے سارے اعمال ضائع۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان سے ان کی برائیاں دور فرما دی اور ان کے حالات کو درست فرما دیا۔ نبی پاک کا نام لے کر ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ مدنی زندگی ہے، یہود سے بھی سابقہ پیش آ رہا ہے، وہ یہود ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، نہ اب محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو مسلمان قرار پاؤ گے، تو خاص حضور کا تذکرہ، ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے حال کو درست کر دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں یعنی احوال کو بیان فرماتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ اب قتال کے بارے میں بڑے اہم احکامات۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ اللہ اکبر۔ مکے کے 13 برس صبر ہی صبر، ہجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت، ہجرت کے بعد مدنی صورتوں میں قتال کا حکم، اب ٹکراؤ کا موقع آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے احکامات۔ خوب ان کی گردنیں مارو۔ حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، پھر جب ان کی خوب خون ریزی کر چکے ہو، الفاظ سنے قرآن کے، جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کر لو، یعنی قیدی بنا لو۔ فإما مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد یا احسان کر کے مراد بلا معاوضہ چھوڑ دو یا معاوضہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کفار کی کمر اچھی طرح توڑ دی جائے، ان کی جنگی صلاحیت
اچھی طرح ختم کر دی جائے پھر تو قیدی بنانے کی اجازت ہے۔ جب میدان سجے گا تو تعلیمات یہ ہوں گی، ورنہ عام حالات میں صبر بھی ہے، معافی بھی ہے، درگزر بھی ہے، لیکن جب میدان سجے گا تو ٹون اور انداز یہی ہوگا۔ پھر قیدیوں کے بارے میں احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر غلام و کنیز ان کو بنایا جائے گا تو شریعت کے بہت سارے احکامات ان کے تعلق سے ہمیں عطا ہوئے ہیں۔ ذالک، یہ تو ہے حکم، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سے انتقام لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ حق و باطل کا مارکا اللہ سجاتا ہے، حق و باطل کا مارکا سجے گا، کھرے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا، ورنہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے سو کرے، کفار کو ویسے ہی ختم کر دے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے مراد شہید، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کو جلد ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے حال کو سنوار دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ ویدخلہم الجنۃ عرفھا لہم، اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ نے انہیں شناسا کر دیا ہے، واقفیت عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ہر جنتی کو اپنے جنت کے مقام کا ایڈریس معلوم ہوگا، جیسے دنیا میں اپنے گھر کا ایڈریس پتا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی میپ کی، سرفنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، سرچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر جنتی ڈائریکٹلی پہنچے گا اپنے مقام پر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی نصرت کیا ہے؟ یہ موضوع پہلے بھی آیا سورہ آل عمران آیت 52 میں، یہ آئندہ بھی آئے گا سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ ایمان والو تم اگر اللہ کے دین کو تھامو گے، اس کی سربلندی کی جد و جہد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے، یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے۔ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی تو وہ ضائع۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزا ہوگی۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ سے کہ اللہ مولا ہے، کارساز ایمان والوں کا۔ وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اللہ کی پشپناہی، اللہ کی مدد ہوتی ہے اور پھر وہ کافروں پر غالب آتے ہیں اللہ کے بندے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ۔ جانور جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں تو جو بے مقصد زندگی گزارے تو بے مقصد شے کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے، پھر آگ میں جلایا جاتا ہے۔ ایسے بے مقصد زندگی گزارنے والے جہنم کی آگ کا نوالا بنیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور بہت سی بستیاں تھیں وہ بہت سخت تھیں قوت میں، اے نبی علیہ السلام آپ کی بستی سے، اخرجت کا جس سے آپ کو ان لوگوں نے نکال دیا۔ اللہ اکبر، ہجرت پر مجبور کیا مکے والوں نے، ان کو کہا جا رہا ہے ان سے زیادہ قوت والے اللہ نے، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوا۔ یہ عبرت دلائے گئے مشرکین مکہ کو جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا نبی علیہ السلام کو۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، پس کیا جو اپنے رب کے روشن راستے پر ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھا دیے گئے ہوں، اور ان لوگوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ بالکل نہیں۔ خواہشات کا بندہ غلام جہنم کی طرف جائے گا، اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا جنت کی طرف جائے گا۔ جنت والوں کی بڑی پیاری نعمتوں کا بیان۔ مثل الجنت التی وعید المتقون، جنت کی کیفیت جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا۔ 4 مشروبات نوٹ کیجئے گا۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں
بدبو نہ کرنے والے پانی کی، بالکل تازہ رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، نہریں دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت کا باعث ہوں گی، پاکیزہ شراب۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں مصفہ صاف کیے ہوئے شہد کی، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی آنتوں کو، انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یقیناً جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔